جب پیغام کو کوئی انسان ایک سفر پہ لے کے چل رہا ہے نا، تو اگر پیغام دینا چاہے تو جانتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سفیر ایسا منتخب کرتا ہے، انتخاب سفیر ایسا ہوتا ہے جو اس مقصد سے ہم آہنگ ہو، جو بالکل ان لائن ہو اس مقصد سے۔ تو اب سید الشہداء نے کیا کیا؟ اپنا سفیر بنایا جناب مسلم ابن عقیل کو۔ مرحوم زجی صاحب فرماتے تھے کہ سارا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم صرف ایک تھے، مسلم صرف ایک تھے۔ جناب سید الشہداء نے جملہ لکھا، خط لکھا تو اس کے ساتھ جملہ لکھا، انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل۔ کیا لکھا؟ میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور ایک ایسے آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا ثقہ ہے، جس پہ مجھے ٹرسٹ ہے۔ بہت بڑا جملہ۔ میں جب کہہ دیا تھا نا اخی، تو پھر ابن امی کی ضرورت نہیں تھی، میرے چچا کا بیٹا۔ اور اگر کہنا ہی تھا کہ کزن ہے، چچا تھا بھائی ہیں، تو بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید الشہداء بتا رہے ہیں یہ میں نے بھائی جو کہا ہے نا، یہ رشتے کی وجہ سے نہیں، وہ تو دوسرا جملہ بتا رہا، یہ بھائی میں نے ان کے ایمان کے درجے کی وجہ سے کہا ہے کہ سب میرے غلام ہیں، یہ بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی سب کا ایمان کا رتبہ کیا ہے، یہ مسلم نے عقیل اس لائق ہے کہ حسین ابن علی انہیں کہیں یہ میرا بھائی ہے۔ اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں مسائل میں، اگر 5-7 منٹ زحمت ہو 10 منٹ کوشش کروں گا۔ حیدان گرامی جناب مسلم نے عقیل کو بھیجا۔ جناب مسلم نے عقیل نے بہت خوبصورت تھے، وجیح تھے، اور کوفے میں آنے کے بعد جناب حانب بن عروہ کے ہاں رکے اور سب کو ملے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ مولا نے کہا تھا ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بیعت امام کی ہے، لیکن امام نے اگر اجازت دی ہو تو کوئی ان کی نیابت میں بیعت لے سکتا ہے، اگر کہیں خود کہیں۔ واللہ ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں، ہم بیعت نہیں لے سکتے، ہمارے یہاں بیعت نہیں، تقلید ہے، بیعت نہیں ہے۔ لیکن وہاں جناب مسلم نے عقیل کی بیعت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، کسی سے ان کا مقابلہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا رہا۔ حضرت گرامی جناب سید الشہداء نے جن کو اتنا رتبہ دیا، اب وہ پہنچ گئے۔ ہزاروں لوگوں سے بیعت لینے کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ مولا کوفے کے لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے اور یہ سب آپ کے منتظر ہیں، چلے آئیے۔ سید الشہداء نے خط پڑھا، حج کے لیے نکلے اور کہہ دیا، بھائی جب خود ہی بتا رہے ہیں، جب مدینے سے چل رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے کربلا، تو مدینے سے نارتھ کی طرف ہے کربلا، ساؤتھ کی طرف ہے مکہ۔ مولا پھر آپ جنوب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ سیدھے چلے جائیے کربلا، جب آپ نے خود ہی اعلان کر دیا جانا مجھے عراق ہے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا اس طرح سے نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، تو سید الشہداء نے کہا سب سے بڑا میڈیم کیا ہے بات پہنچانے کا؟ دیکھا حج ہے، تو میں اپنی بات حاجیوں تک پہنچا دوں تاکہ سارے عالم اسلام میں بات پہنچ جائے۔ اس میڈیم کو استعمال کیا، وہاں پہ گئے، سب کو بتایا حاجیوں میں نواسہ رسول ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میرے جد رسول خدا مجھے زبان چساتے تھے، مجھے سینے سے لگاتے تھے، میرے گلے کو چومتے تھے۔ اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ تمہیں یاد ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں یاد۔ اس نے جناب امیر سے متعلق لکھا ہے، انس بن مالک کا واقعہ۔ تو کہا کہ پروردگارہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اسے معاف فرما، اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کے چہرے پہ آثار نمودار فرما۔ اب جب وہ واپس گئے تو کہا کیا ہوا انس تمہارا چہرہ ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا حسین ابن علی کو مجھے یاد تھا، لیکن میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، رسول خدا کتنی محبت کرتے تھے، اس لیے میرا ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، زندگی تباہ ہو گئی ہے کہ میں نے ان کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ جھوٹ بولا۔ حضرت گرامی سید الشہداء کی عظمتیں آپ وہاں سے بھیج دیتے ہیں جناب مسلم نے عقیل کو، جو اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ ہے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ جناب مسلم نے عقیل نے ایک مرتبہ جب سب سے بیعت لے لی، خط لکھ چکے ہیں، تو ایک مرتبہ آئے مغرب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں 16,000 نمازی آپ کے ساتھ، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے، 16,000 افراد نمازی۔ لیکن نہ جانے کیسی کیفیت ہے کہ نماز جناب مسلم نے عقیل نے شروع کی تو 16,000 افراد، لیکن جب سلام دیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔
کوئی بھی نہیں. اچھا اسی رش کے اندر دونوں بچے بھی آپ سے جدا ہو گئے. اگر اب مصائب برداشت کر پائے, پردیس میں خدا کسی کو اکیلا نہ کر دے, تنہا نہ ہو جائے کوئی. تو اب جناب مسلم نے عقیل باہر نکلے. اب جہاں رکے ہوئے تھے وہاں پہ بھی نہیں جاتے, اس کا مطلب ہے سب میرے خلاف ہو گئے. غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی میں اس سے جا کے پناہ مانگوں, مجھے اس پہ رکھو وہاں رکھ لو. تو اب کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے. ایک دروازے پہ آئے, آ کے بیٹھ گئے. وہاں سے ایک بوڑھی خاتون نام توعا تھا. سوال کیا, کہا کہ کیا بات ہے, آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھتے نہیں کتنا پورا شوب دور ہے. کہا گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو. کہا کیوں آپ کا گھر نہیں ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. وہ مومنہ تھی. فوراً سوال کیا, کب مدینے کے رہنے والے, کس کے بیٹے ہیں؟ کہا انا مسلم ابن عقیل, میں مسلم ہوں عقیل کا بیٹا. کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب. کہا علی ابن ابی طالب کے بھائی؟ کہا ہاں علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی عقیل کا بیٹا ہوں. تو اس نے کہا میں مؤمنہ ہوں, میں آپ کے چچا پہ ایمان رکھتی ہوں, میں ان کی ماننے والی ہوں. آپ آئیے میں آپ کو پناہ دے دیتی ہوں, یہاں پہ آپ آرام کر لیجیے. کہا نہیں, میں تمہارے لیے مصیبت کا سبب نہیں بننا چاہتا, کیونکہ جو مجھے پناہ دے گا اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. کہ نہیں, آپ یہاں پہ آئیے, آپ پناہ لے سکتے ہیں. کہا کچھ کھانا دے دوں آپ کو؟ کہا کچھ نہیں, صرف مجھے پانی دے دو, میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں. مغرب عشاء پڑھ کے آئے تھے, وضو کیا, تنہائی میں گئے اور بیٹھ گئے. وہیں کے صحن کے اندر ایک جو حجرہ تھا باہر, وہیں پہ بیٹھے. تہجد پڑھنے کے بعد سر رکھا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کی, تو دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں. کہتے ہیں مسلم میں لینے کے لیے آیا. جناب امیر المومنین کو دیکھا کہ میں لینے کے لیے آیا ہوں, سمجھ گیا کہ میری آخری رات ہے. بس بھئی جناب مسلم نے زیادہ وقت نہیں ہے, 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب مسلم سمجھ گئے, فوراً اٹھے, دوبارہ نماز پڑھنے لگے. اتنے میں دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں, تو فوراً اس مومنہ نے آگے کہا کہ میرا بیٹا وہ آپ کا ماننے والا نہیں ہے, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہے. اسے جب پتہ چلا کہ آپ گھر میں ہیں, اس نے جا کے فوراً مخبری کر دی, لوگ آ گئے ہیں, آپ رک جائیے, باہر فوج ہے. جناب مسلم نے عقیل نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا, مجھے پناہ دی تھی, میں احسان کا بدلہ ایسے نہیں لوٹاؤں گا کہ تیرے گھر پہ میری وجہ سے حملہ ہو جائے. فوراً تلوار کھینچی, صحن میں آ گئے, باہر گلی میں آ گئے. جیسے گلی میں آئے, 300 یا 400 کا ایک لشکر تھا, بٹالین تھا, سب سے مقابلہ کرنے لگے. بہت طاقتور جری تھے, مقابلہ کرنے لگے. جو قریب آتا اسے گریبان میں ہاتھ ڈال کے چھت پہ پھینک دیتے, ہر ایک کو قتل کرتے رہے. اس نے دوبارہ کہا مجھے ایک اور فوج کا لشکر بھیجو. جب تیسری مرتبہ اس نے فوج منگوائی, کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تم نے تیسری چوتھی دفعہ فوج منگوائی ہے, کیا سمجھتے ہو کہ کیا معاملہ؟ کہا یہ کہ کوفے کا بقال نہیں ہے, یہ علی کا پالا ہوا ہے, یہ حیدر کرار کا پالا ہوا ہے, اسے جعفر طیار اور حیدر کرار نے جنگ کرنا سکھائی ہے, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اب کہا کیسے گرفتار کیا جائے؟ کہا کہ دھوکہ دے کے. تو انہوں نے گڑا کھودا, اس پہ گھاس رکھی اور کہا کہ مسلم آ جائیے, ہم آپ کو. جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک مرتبہ اسی گڑھے کے اندر گر گئے. جب گر گئے تو چاروں طرف سے انہوں نے کہا کہ مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ اپنی تلوار دے دیجیے. جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دیتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم آپ کو پناہ دے رہے ہیں. جناب مسلم نے جیسی تلوار پھینکی, وہ چاروں طرف سے گلے میں زنجیریں ڈالنے لگے. تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ھذا اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ ہے, تم نے قسم کھا کے اللہ کی مجھے دھوکہ دے دیا ہے. ایک مرتبہ جب وہ گرفتار کر کے لے جانے لگے تو جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے, مسلسل لوگ تیر مار رہے تھے, تلواروں کے وار تھے, لب کٹ گئے تھے, ان کی لپس جو ہیں وہ کٹ. اب ہاتھوں میں سارے جسم میں زنجیریں ہیں, لے جا رہے تھے. جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے, میں سن لیجیے گا مصاحب کو, دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ایک مولا کا ماننے والا ہے. کہا کہ آپ مسلم نے عقیل نہیں ہے؟ کہا ہاں میں مسلم نے عقیل ہوں. کہا میں علی کا ماننے والا ہوں, کچھ چاہیے؟ کہا اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دے, میں بہت پیاسا ہوں. اس نے ایک ظرف میں پانی دیا, کہا پانی پی لیجئے. جناب مسلم نے پیالہ تھا, جیسے پیالہ رکھا نا پانی پینے کے لیے, تو آپ کے جو لبوں سے خون بہ رہا تھا اس میں گرنے لگا. آپ نے کہا یہ آلودہ ہو گیا ہے, تو آپ مجھے صاف پانی دے دو, اس میں بہت زیادہ خون آ گیا ہے. اس نے دوبارہ پانی دیا, دوسری مرتبہ دیکھا پھر اس میں خون آ گیا. کہا کہ شاید خدا کو یہی منظور ہے میں بارگاہ میں, اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں, یہ پانی لے جاؤ. جیسے ہی زنجیریں باندھ کے جناب مسلم کو اندر لے کے آئے نا, تو عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا. تو جناب مسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے, میں عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں مانتا. کہ جھک کے سلام کرو, کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. ایک مرتبہ کہا کوئی آخری حسرت ہے؟ کہ ہاں. آنکھوں میں آنسو ہے. کہ کیا بات ہے, موت سے ڈر رہے ہو؟ کہ نہیں, میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے, مولا کوفے چلے آئیے, لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے یہ کوفہ اس لائق نہیں حسین آ جائیں.
کہ لیکن تمہارے مولا حسین تو بہت دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ساتھ میں عباس ہے. کہ مجھے مولا کے آنے کے اتنے زیادہ پریشانی نہیں، لیکن مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مولا بہنوں کے ساتھ چلے ہیں. اجرکم اللہ. بس بھئی 2-4 منٹ کی زحمت اور دوں گا. بس بھئی بعض بزرگ علماء نے ایک روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جناب سید الشہداء کی کیفیت بدلنے لگی. جناب عباس نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائیں کہ عباس ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. تو جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، ہاتھ اس کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہے، کسی بہت بڑی عمارت کی چھت پہ ہے. یہ دارالامارہ کی چھت تھی. کہا مولا اس کا ابھی جلاد سر قلم کرنے والا ہے. جلاد نے تلوار اٹھا رکھی جی. دیکھا نیچے ایک بی بی برقع پوش کھڑی ہے، دامن پھیلا رکھا ہے. جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو. جناب عباس نے دیکھا کہ مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے پہنچا دیجئے اعجاز سے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں، میرا بھائی تنہا ہے. ایک مرتبہ تلوار چلی، سر قلم ہوا، زمین پہ گرا. کہ مولا کوئی بی بی ہے کہ یہ میری ماں ہے. اجرکم اللہ. اجرکم میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جناب مسلم کے جسد کو کوفے کے سارے بازاروں میں پھرایا گیا. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب مسلم کی شہادت مکمل نہیں ہوتی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے. کہاں چلیں گے؟ راستے میں ابھی مکے سے جناب سید الشہداء کوفے کے لیے، کربلا کے لیے چلے ہیں. جانتے ہیں کون ہے؟ ساری بیویاں ساتھ ہیں. مولا نے ایک مرتبہ کہا عباس ذرا یہیں پہ خیمے نصب کر دو، آج رات میں یہیں رہوں گا. مولا عباس نے خیمے نصب کر دیے. ایک مرتبہ کہا ذرا میری بہنوں کو بلا دو. جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں جناب زینب کبریٰ تھی. کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے. سید الشہداء کی آواز کا سننا تھا کہ مولا نے بلایا. جناب زینب فوراً آئے. کہا بھیا آپ نے بلایا؟ دیکھا مولا کے بہت چہرے پہ غم کے آثار ہیں. کہا بھیا سب خیریت ہے؟ کہا کوفے سے بڑی بری خبر آئی ہے. ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. زینب میں رقیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب سمجھ گئیں، فوراً آئیں کہ رقیہ بھیا نے بلایا ہے. ایک مرتبہ جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو آواز دی. بیٹی جناب مسلم کی بیٹی، نام عاتقہ ہے. کہا عاتقہ ماموں نے بلایا، میرے ساتھ چلو. جیسے ہی جناب رقیہ کو اور عاتقہ جناب عاتقہ کو آتا دیکھا نا، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. مسند سے کھڑے ہوئے بہن کا استقبال کیا. فوراً جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بچی تھی، بہت سمجھدار تھی، فوراً سمجھ گئی. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہے. کہا میرے بابا خیریت سے ہیں. جناب سید الشہداء نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے، میں تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا. جناب عاتقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، سمجھ گئی میرے بابا شہید ہو گئے. جناب سید الشہداء نے کیا کیا؟ ارے شب عید ہے. فوراً جناب زینب سے کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دو، میں اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو بالیاں پہناؤں گا. جناب زینب صندوقچی لے کے آئی. مولا نے 2 بالیاں نکالی، جناب عاتقہ کے کانوں میں ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں. راوی کہتا ہے یہاں قریب میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ ہر یتیم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جب شام غریبہ آئی، اس بچی نے دیکھا میں بھی یتیم ہو گئی، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. بچی انتظار میں تھی، اتنے میں شمر آ گیا. شمر نے ایسا بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے کانوں سے بالیاں چھینی، بچی نے رو کے کہا چچا عباس. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس پھر 2 جملے دعا کے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بعض علماء نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جب بیویاں کوفے پہنچی نا تو لوگ چاروں طرف سے پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے ارے باغیوں کی بہنیں آ گئی ہیں. تو اتنے میں اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بڑے بزرگ علماء نے اس کو نقل کیا ہے، میں نے ان سے سنا ہے.
فرماتے جیسی آواز آئی نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد کون ہے جس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا ہے؟ مولا سجاد نے کوفے کے در کی طرف اشارہ کیا. ساری بیویوں نے دیکھا ایک سر لٹکا ہوا ہے. ساری بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا ہے. وہ بیوی رکنے کے بعد سوال کرنے لگی مسلم جو آپ پہ گزری مجھے سمجھ میں آ گیا، جو مجھ پہ بھی تھی وہ آپ کو پتا، مسلم مجھے بس اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ پروردگارہ واسطہ جناب مسلم کی مظلومیت کا، پروردگارہ ان کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب مسلم کی شہداء کربلا کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو، اور یہ انتہا پسند جو ہندو حملے کر رہے ہیں کشمیر، پروردگار سب کو غارت فرما. ہمارے بہت سے مومنین مریض ہیں، خصوصاً طفیل شاہ صاحب، طفیل بخاری صاحب، اور اپنے اپنے جو آپ کے مریض ہیں سب کو ذہن میں لے کے آئیے گا. پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے تمام حاجیوں اور زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین میں سے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے ایک بچی کی اسیری کا واسطہ، اس چھوٹی بیوی کی اسیری کا واسطہ پروردگارہ ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، خصوصاً جو بحرین میں اور کشمیر میں اسیر ہیں، پرزنرز ہیں، پروردگارہ سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.